بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی یہ باوقار تقریب ہم پاک فضائیہ کے میر کارواں جناب ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نشان امتیاز ملٹری، ورثۂ شہداء، غازیان فلکزاد، پاک فضائیہ کے افسران اور دیگر مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجاہدین افلاک کو سلام۔ آج کا دن ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج کا دن سلام پیش کرنے کا دن ہے ان بیٹوں کو جو وردی کے پیرہن میں لپٹے ان سجیلے جوانوں کو جو اپنے خون سے تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ یہ وطن ہمارا وطن پاکستان، یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ انتہائی باریکی سے بنا علامہ اقبال کا وہ تخیل ہے جو تکمیل کے مراحل طے کرتا ہوا ایک مملکت بنا، اور حاصل کی ہم نے آزادی۔ خواتین و حضرات، یوم فضائیہ حرمت وطن کی آبیاری کا دن ہے۔ ارض پاک کی رکھوالی کرتے ہوئے جان دے کر جاویداں ہو جانے والے شہداء کو سلام پیش کرنے کا دن ہے۔ یوم فضائیہ شجاعت اور قربانی کی لازوال داستان ہی نہیں ہے، بلکہ وطن عزیز کی فضائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی علامت بھی بن چکا ہے۔ انہی داستانوں میں جڑی ہے کچھ ایسے مجاہدوں کی کہانیاں جس میں سب سے پہلے 1965 کے غازی امتیاز بھٹی کی زندگی پر مبنی دیکھتے ہیں یہ ڈاکیومنٹری۔ 1 ستمبر کو جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی پاک فوج نے چھمب سیکٹر میں دشمن فوج پر حملہ کر دیا۔ بزدل دشمن نے پسپائی کی خفت مٹانے کے لیے 4 ویمپائر طیاروں کی ایک فارمیشن اپنے زمینی دستوں کی مدد کے لیے بھیجی۔ سرگودا ایئر بیس کے ADA ہٹ میں اس وقت فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی اپنے کمانڈر اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کے ساتھ ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ADA کا سائرن بجتے ہی یہ دونوں شیر دل شاہین اپنے F-86 طیاروں کی طرف لپکے اور چند منٹوں میں چھمب کے محاذ پر ان کی عقابی نگاہیں دشمن کے جہازوں کو تلاش کر رہی تھیں۔ اگلے چند لمحوں میں رفیقی 2 بھارتی جہازوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا چکے تھے، جبکہ بھٹی اپنے جہاز کو تیسرے ویمپائر کے عقب میں پوزیشن کر چکے تھے۔ چشم زدن میں ہی ان کے F-86 طیارے سے آگ برستی گولیوں نے دشمن کے جہاز کے پرخچے اڑا دیے۔ اب بھٹی نے چوتھے ویمپائر کو بھی شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھاگتے ہوئے ویمپائر سے اپنا فاصلہ کم کرتے ہوئے بھٹی نے ایک بار پھر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، جس سے دشمن طیارے کو کافی نقصان پہنچا۔ آخری حربے کے طور پر دشمن ہواباز اپنے جہاز کو 200 فٹ سے بھی نیچے لے گیا، لیکن بھٹی نے یہاں بھی اس کا تعاقب جاری رکھا۔ دشمن ہواباز اپنے شکستہ طیارے پر قابو نہ رکھ سکا اور زمینبوس ہو کر خاکستر ہو گیا۔ آنے والے دنوں میں فیروزپور کی فضاؤں میں دشمن کے نیٹ طیارے کی تباہی اور دوسرے کو جزوی نقصان پہنچانے کے علاوہ وہ امرتسر ریڈار اسٹیشن کو تہس نہس کرنے والی فارمیشن کا بھی حصہ تھے۔ اس ناقابل فراموش جرت اور بہادری کے اعتراف میں فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی کو حکومت پاکستان نے ستارہ جرت سے نوازا۔ بھٹی صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی آپ کی ڈاکیومنٹری دیکھ رہے تھے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر دیکھا جائے فارمیشن وائز تو آپ کا تعلق 15 اسکواڈرن سے تھا اور رفیقی صاحب نمبر 5 اسکواڈرن میں تھے، تو آپ دونوں ایک ساتھ فارمیشن میں کس طرح ہوئے، یہ کیسے ہو پایا، یہ ذرا ہمیں بتائیے۔ میری جب اسکواڈرن میں پوسٹنگ ہوئی تو 19 اسکواڈرن وہ تھا، رفیقی صاحب فلائٹ کمانڈر تھے، تب سے میری ان کے ساتھ ایسوسیشن چل رہی تھی۔ تو 1 سپتمبر کو صبح 4 بجے سے لے کے ہم لوگ ڈیوٹی پہ تھے سارا اسکواڈرن۔ 12 بجے کے قریب رفیقی صاحب اپنے اسکواڈرن پائلٹس کو لے کے وہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے بھاگ جاؤ بھائی، اب ہماری باری ہے۔ تو میں، اللہ کی دین ہوتی ہے یہ، مجھے ایسے ہی خیال آیا، میں ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا سر، میں نے آپ سے کبھی سفارش نہیں کی، کوئی چیز مانگی نہیں۔ کہنے لگے آئی نو دیٹ، مانگ لو۔ تو جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی، مجھے کہنے لگے جتنا تمہیں جانے کا شوق ہے اتنا میرے لڑکوں کو بھی شوق ہے، تو ایسے کرو تم اپنے آپ کو نمبر 1 ہی رکھو جانے کے لیے،
اور میرے اسکواڈن کا کوئی پائلٹ نمبر 2 رکھ لو اپنا، وچ آئی ڈیڈ۔ جب جانے کا وقت آیا 5 بج چکے تھے شام کے، تو انہوں نے میری طرف دیکھا، کہنے لگے چلو فار اولڈ ٹائم سیک، کیونکہ میری پوسٹنگ ہوئی تھی فائٹر اسکواڈن میں 10 گھنٹے سے کم میرا تجربہ تھا F-86 پہ، اور ساری میری ٹریننگ ان کے ہاتھوں میں ہوئی تھی۔ زبردست سر۔ سر ہم جاننا چاہیں گے ہمارے جو F-86 ایئر کرافٹ تھے ان کے مقابلے میں ویمپائر ٹیکنالوجی سے کیسے کمپیئر وہ کریں گے؟ اسٹریٹ ونگ جہاز تھا، وہ ٹرن ہمارے سے بہتر کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ میں تو حیران ہو رہا تھا ان کو دیکھ کے کہ لڑائی میں آ رہے ہیں اور کلوز فارمیشن میں ہیں۔ سر اس انکاؤنٹر کے بعد ویسے ویمپائر نظر نہیں آئے کہیں بھی؟ انہوں نے فوراً ویمپائر میں ڈرا کر لیے، اوریگن میں ڈرا کر لیے، اور ان کی جو ایئر فورس تھی وہ ہمارے سے 5 گنا کے بجائے 3 گنا پہ آ گئی۔ بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ 1965 کے ایک عظیم ہیرو ایئر کوموڈور امتیاز بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کی بھرپور تالیوں میں ان کو رخصت کرنا چاہیں گے۔